یہ سمجھیں کہ ہم طلباء ہیں. طلباء سے مراد طلباء علم کو حاصل کرنے والے ہیں. اور علم کی دو قسمیں ہیں. علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، پورا وثوق اور یقین ہو جانا، یہ علم ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں پڑھنی ہیں، وہ باتیں سیکھنی ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رب العزت نے جو اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے ہمیں عقائد، احکامات عطا فرمائے، ان کا ہمیں پتہ چلے. یہ ہے بنیاد. تو اس کے لیے جو ہم پڑھیں گے وہ علم ہے. اور علم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے علم کی وہ قسم جسے ہم علم عالی کہتے ہیں، علوم عالیہ. اور ایک علم وہ ہوتا ہے جسے علم اعلیٰ کہتے ہیں، علوم عالیہ. یعنی ایک علم بلند اور مقصود ہے، اور ایک علم وہ ہے کہ جو مقصود نہیں، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو جو علوم عالیہ ہیں اور مقصود ہیں، ان میں اصل علم ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم اصل ہے. قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنا، قرآن کریم کا معنی، مطلب اور تفسیر کو سمجھنا، یہ اصل ہے قرآن کریم. کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہی اصل ہے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے کلام کی مراد کیسے سمجھ آئے؟ وہ تب سمجھ آئے گی جب اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان واسطہ پیغمبر ہے، ان کی احادیث کا پتہ ہو. تو جب تک اللہ کی مراد کو اللہ بیان نہ فرمائے، یا اللہ کی مراد کو اللہ کے رسول اور پیغمبر بیان نہ فرمائے، ہم اللہ کی مراد کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پہلا نمبر قرآن کریم کا، اور پھر دوسرا نمبر احادیث کا. پھر قرآن کریم میں اور احادیث میں بعض اصول بیان کیے گئے ہیں، اور بعض اصول بیان نہیں کیے گئے لیکن ان کے اندر اصول رکھ دیے گئے ہیں. تو ان اصولوں کو نکالا ہے مجتہدین نے اور فقہا نے. بعض مسائل قرآن کریم میں صراحتاً بیان کر دیے گئے ہیں، بعض مسائل احادیث میں واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، اور بعض واضح طور پر نہیں ہے. محنت کے ساتھ ان مسائل کو نکالنا پڑتا ہے، اور مجتہدین اور فقہا نکالتے ہیں. تو اس کا نام ہے فقہ. تو گویا جو ہمارے علوم عالیہ ہیں اور بنیاد ہے، ان میں سب سے پہلے قرآن کریم، دوسرے نمبر پر حدیث پاک، اور تیسرے نمبر پر فقہ. پھر ان تینوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھیں گے صرف، ہم پڑھیں گے نحو، ہم پڑھیں گے منطق، ہم پڑھیں گے ریاضی، ہم پڑھیں گے اردو، ہم پڑھیں گے عربی ادب. یہ علوم عالیہ ہے، یعنی ان اصل علوم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو بنیاد ہے ہماری قرآن کریم. یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص صرف میں، نحو میں، منطق میں، ریاضی میں ماہر ہو، اور قرآن کریم اور حدیث پاک اور فقہ سے غافل ہو، اس مہارت کا فائدہ کیا ہوا؟ ان میں مہارت کا مقصد تو بنیادی طور پر قرآن کریم ہے، پھر حدیث پاک ہے، اور پھر فقہ ہے. تو یہ فرق اچھی طرح سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ علوم حاصل کرنے ہیں جو مقصود ہیں، اور وہ علوم حاصل کرنے ہیں جو مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو چونکہ بنیاد قرآن کریم ہے، اس لیے اس پر ہمارے ہاں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے کہ طلباء قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھیں، اور پھر قرآن کریم کو سمجھیں. جن کا قرآن کریم ناظرہ کمزور ہے، وہ پہلے قرآن کریم ناظرہ ٹھیک کریں. جن کا حفظ کیا ہے کمزور ہے، اس کو مضبوط کریں. کیونکہ بعض طلباء ایسے ہیں
جو ذرا بڑی عمر میں آتے ہیں، انہوں نے کسی مدرسے میں قرآن کریم کی باضابطہ تعلیم نہیں لی ہوتی، اسکول پڑھتے ہیں اور مدرسے میں آ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ پر توجہ دیں، قاعدہ پڑھیں اور مخارج ٹھیک کریں، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں، اس پر محنت بہت زیادہ کریں۔ اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ یہاں مرکز میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اشراق تک تمام اساتذہ اور تمام طلبہ کے لیے مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے۔ جن کا ناظرہ نہیں وہ ناظرہ پڑھیں، ناظرہ پڑھا کمزور ہے تو ٹھیک کریں، حفظ یا کچا ہے تو اس کو یاد کریں۔ اساتذہ کرام بھی اور طلبہ کرام بھی تمام، کیونکہ جس طرح قرآن کریم طلبہ کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن کریم اساتذہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ استاذ بننے کے بعد قرآن کریم کی اللہ معاف فرمائے ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، ایک تو میں نے گزارش کی ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان دو علوم میں فرق کیا ہے، مقصود کون سے ہیں اور مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ کون سا ہے۔